اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، دل میں لا الہ الا اللہ کی عظمت بٹھائی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجئے جس سے میں آپ کو یاد کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ دیکھیے، انبیاء علیہم السلام بالخصوص اور ان انبیاء کے صحابہ اکرام اور اللہ والے یہ حریص ہوتے ہیں نیکیوں کو کمانے میں، یعنی کس طریقے سے زیادہ نیکیاں ان کے کھاتے میں بھر جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کلمہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ تو ساری دنیا ہی کہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہم لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، یعنی یہ اتنا وزنی کلام ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اس کی عظمت بٹھا دیں۔ لا الہ الا اللہ ایک طریقے کا ایک طرح سے عہد ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ربر بینڈ ہے، یہاں رکھی ہوئی تھی، مجھے اس کو دیکھ کے ایک مثال یاد آئی۔ ربر بینڈ ہے، اس کو ہم نے کھینچا ہے، اس کے اندر باہر سے کوئی اضافی چیز نہیں آئی لیکن یہ بڑی ہو گئی کھینچنے سے۔ تو اس کے اندر سے اب یہ لا الہ الا اللہ کو کھینچیں تو اس کے اندر سے 7 جو ہمارے عقائد ہیں وہ نکلیں گے۔ جیسے حدیث جبرائیل میں مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، یعنی اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو دل سے بھی اور زبان سے بھی، اقیم الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و تصوم رمضان و تتم الحج من استطاع الیہ سبیلا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو اور حج ادا کرو جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، یعنی جس پر فرض ہے۔ تو یہ اس لا الہ الا اللہ کو کھینچنے سے یہ نکلا ہے۔ پھر محمد الرسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی اس طرح گزارنے کا نام، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، یہ ہے دین اسلام۔ لا الہ الا اللہ کی کیا عظمت ہے۔ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں، 13ویں صدی کے، 1300 سال قبل کے محدث ہیں یہ۔ ان کے کچھ شاگرد ان کے آخری وقت میں، یعنی ابو زرع کا جب آخری وقت تھا تو ان کے شاگرد عیادت کے لیے گئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ان کا آخری وقت ہے، تو اب یہ تمام تر جتنے بھی شاگرد تھے، منذر بن شازان، ابو حاتم وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں یہ فکر ہوئی کہ ہمارے شیخ نے یعنی ابو زرع نے ابھی تک کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، یعنی کلام کوئی ایسا جاری نہیں ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا۔ تو اب انہوں نے آپس میں بات چیت شروع کی۔ حضرت منذر بن شازان نے
فرمایا حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، یہ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ ابو زرع کے ایک اور شاگرد ہیں ابو حاتم، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ضحاک بن مخلد کی یہ روایت بیان کرنے کے بعد جب یہ چپ ہوئے ہیں، منذر بن شاذان جب چپ ہوئے تو ابو حاتم نے یہاں سے جاری کیا کہ حدثنی بندار عن ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اور یہ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ دیکھیے کیسے مرید تھے کہ انہیں فکر ہوئی اپنے شیخ کی کہ دنیا سے جاتے ہوئے ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا ابھی تک، تو اخلاص والے مرید تھے۔ اب ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بولے، یعنی جو بیمار ہیں، بستر مرگ پہ ہیں اور کچھ دیر کے بعد اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، وہ بولے حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بس یہ کہا ہے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ یعنی کیا عجیب طریقہ تھا شاگردوں کا اپنے شیخ سے کلمہ کہلوانے کا، کیونکہ ایسے وقت میں تنبیہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے ایسے وقت میں سخت وقت ہوتا ہے، کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے جو پکڑ والی ہو، تو انہوں نے یہ طریقہ وہ کیا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ آخری وقت میں بھی حدیث میں اگر کوئی الٹ پھیر ہو جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور لا الہ الا اللہ کو دل سے ہمارے دلوں کے اندر راسخ کر دے کہ ہم صرف اللہ کی بڑائی کریں، اللہ کی بات مانیں۔ اللہ اکبر، جو یہ صدائیں ہم پورے دن میں سنتے ہیں 5 وقت، یہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بڑائی جو ہم بول رہے ہیں اور اللہ ہمارے منہ سے کہلوا رہے ہیں اللہ اکبر، ہم اپنے معاملات میں بھی اللہ کو بڑا جانیں۔